حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی زیارت واسطے گئی ہے۔ سعودی عرب کی جیل میں قید پاکستانی بوڑھی ماں رہا ہو کر پاکستان آ گئی، کیونکہ یہ بوڑھی خاتون کا بے جان جسم پاکستان لایا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی زیارت واسطے گئی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے نہ وہ کسی سے بات کر سکتی ہے اور نہ کوئی اس سے کچھ پوچھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا منظور آپ۔ اس بوڑھی ماں نے 2 سال تک بے گناہ ہونے کے باوجود جیل کاٹی، اور یہ بیمار ماں انور بی بی جیل میں بے آسرا اپنے پیاروں کا انتظار کرتی رہی۔ کوئی اس سے ملنے بھی نہ آیا، کیونکہ پوری فیملی اس کی پاکستان تھی، یہ بیچاری اکیلی وہاں قابو آ گئی۔ رہائی کی امید رکھتے ہوئے یہ جیل میں انتقال کر گئی، مگر کسی نے رہا نہ کرایا۔ ہوا کچھ یوں کہ آج سے 2 سال قبل 2024 میں اس بوڑھی خاتون اور اس سمیت 4 مزید افراد کو ایک جڑاں کے با اثر شخص نے عمرے پر بھیجا۔ فری عمرے کا لالچ دے کر ان کے بیگ میں منشیات ڈال دی۔ پاکستان کے ایئرپورٹ پر تو منشیات برآمد نہ ہو سکی، پتہ نہ چل سکا، لیکن جیسے ہی یہ سعودی عرب پہنچے تو ایئرپورٹ کے سکین سسٹم نے ان کی منشیات کو پکڑ لیا۔ اس بوڑھی انور بی بی سمیت 5 افراد کو منشیات کا علم نہیں تھا کہ ان کے بیگ میں اس با اثر شخص نے منشیات ڈال دی ہے، بلکہ ان کو عمرہ کرانے کی بجائے ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ 5 افراد کو سعودی پولیس نے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا۔ 2 سال تک یہ کسی مسیحا کا انتظار کرتے رہے کہ کوئی آئے گا، ہماری بے گناہی کا ثبوت دے گا اور ہمیں رہا کرا دے گا، لیکن 2 سال گزر گئے، کسی نے ان کی بے گناہی کا ثبوت نہ دیا۔ اب 2 سال سے یہ سعودی عرب کی جیل میں قید ہیں، کوئی ان غریبوں کو ملنے بھی نہ آیا، اور وہاں پر یہ بیمار بوڑھی ماں ترس ترس کر انتظار کرتی رہی کہ میرا کوئی پیارا مجھے ملنے آئے گا یا میری رہائی کے لیے سعودی حکومت یا پاکستان حکومت کچھ کرے گی، مگر 2 سال گزر گئے۔ اس بیچاری بوڑھی ماں نے ترس ترس کر بیماری کی حالت میں دن گزارے، بالآخر یہ ہوا کہ یہ سعودی عرب کی جیل کی قید اور تنگی برداشت نہ کر سکی اور یہ جان کی بازی ہار گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی زیارت واسطے گئی ہے۔ ان کے خاندانوں نے میڈیا پر آ کر بار بار اپیل کی۔ ان کے خاندانوں نے کہا کہ ہمارے پیارے بے گناہ ہیں، جو اصل مجرم ہیں ان کو سزا دی جائے اور ہمیں انصاف دیا جائے۔ مگر کچھ نہ ہو سکا، باقی 4 لوگ ابھی بھی اسی جیل میں قید ہیں۔ غیر ملک نہ کوئی اپنا پیارا رہتا، نہ کوئی ملنے آیا، نہ کوئی کھانا دینے آیا، یہ بیچارے بے سہارا وہاں پہ قید کاٹ رہے ہیں۔ یہ بوڑھی ماں جو ہے اس کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے اس بوڑھی ماں کی میت پاکستان بھیج دی۔ کے بعد اس بوڑھی ماں کو رہائی ملی، یہ گاؤں پہنچی تو پورے گاؤں میں کوہرام مچ گیا، ہر کوئی ان کی بے گناہی کی گواہی دیتا رہا۔ اس بوڑھی ماں کی حالت دیکھنے کے لیے پورا گاؤں آ پہنچا۔ بڑی تعداد میں لوگوں نے اس بوڑھی ماں کے جنازے میں شرکت کی، افسوس کا اظہار کیا اور سوچتے رہے کہ اس بوڑھی ماں نے 2 سال قید کیسے کاٹی ہوگی، اپنے پیاروں کے بغیر کوئی ملاقات کرنے بھی نہ آیا۔ فروری میں ان کو 25 سال کی قید کی سزا سنائی گئی۔ اب یہ بوڑھی ماں تو 2 سال قید کاٹنے کے بعد اپنی جان دے کر رہا ہو گئی، مگر ابھی 4 لوگ اسی جیل میں قید ہیں، جو ابھی بھی منتظر ہیں کہ کوئی مسیحا آئے گا
اور ان کی جان چھڑائے گا۔ اس بوڑھی ماں کو جڑاں کے ان کے گاؤں میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ پورا گاؤں آج بھی دکھی ہے کہ اس بوڑھی ماں کا قصور کیا تھا جو محبت میں اللہ کے گھر جا رہی تھی، لیکن اس با اثر شخص نے اس کو اور اس سمیت باقی بھی 4 افراد کو پھنسوا دیا۔